اولاد کی تربیت میں کیا ہے؟ اولاد کو اچھے علم سے نوازنا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں ایک دعا اللہ نے سکھائی, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ہم میں اور ہماری بیویوں میں, اور اگر بیوی دعا پڑے گی, عورت دعا پڑے گی, تو ہم میں اور ہمارے شوہروں میں محبت ڈال دیجئے, اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد کو کوئی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی کام کر رہے ہیں, تو اس سے جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے, اس سے مراد یہ ہے نہ کہ بچی گانا گا رہی, انڈین آئیڈل شو میں چلے گئی, اتنا خوش ہوں میری بچی نام کما رہی تو انہیں جہنم کے رستے پہ جا رہی, تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے, بلکہ تم کو زیادہ سزا دی جائے گی کیونکہ تم نے ایک مسلمان نبی کے امتی کو جو اولاد کی شکل میں دی گئی تھی اسے جہنم کے راستے پہ ڈال دیا. اولاد کی تربیت میں فرض کیا ہے ماں باپ کے لیے؟ بنیادی طور پر اولاد کو اسلام کی تعلیم یعنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے. اس کے بغیر اگر کوئی ماں باپ کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں توجہ دے کر, قیامت میں ان ماں باپ کی پکڑ ہے. اب ہم جو اپنے اولادوں کو تربیت دے رہے ہیں گھروں میں, جہاں پہ 24 گھنٹوں میں سے بچے 8 سے 12 گھنٹے اس تعلیم کو حاصل کرتے جس میں نہ توحید ہے, نہ نبی کی سیرت کا کوئی تذکرہ ہے, نہ آخرت کا ذکر ہے, نہ اسلامی احکامات کا ذکر ہے, نہ اس کے مسلمان ہونے کے مقصد کے اوپر اسے ابھارا جاتا ہے, بلکہ ان پورے 5 چیزوں کے خلاف ہر چیز موجود ہے. جہاں آپ کے بچے اسکول کو جا کر سیکھتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے, ایوولوشن تھیوری آف ڈارون, جہاں آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج مذہب کو کونے میں رکھ دو, زندگی گزارنے کے اصول اور ہیں, جہاں آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے ترقی یافتہ وہ ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا دنیا کے اندر, جہاں آپ کی اولاد کو بتایا جاتا ہے کہ مذہب کی بات عام معاشرے میں آ کر مت کرو, اور آپ خوشی سے ان اولاد کو وہاں پہ تربیت کے لیے بھیجتے ہیں, تو ایسے ماں باپ ہوشیار ہو جائیں, کیونکہ قیامت کے دن آپ سب کو پوچھا جانے والا ہے کہ جو نعمتیں میں نے دی تھی ان نعمتوں میں ایک نعمت تیری اولاد تھی, اور تیری اولاد تیری جاگیر نہیں ہے, میرے نبی کا ایک امتی تیری اولاد کی شکل میں تجھے دیا تھا, میرے نبی کے امتی کو کیا کرا, کیا تربیت دیا نبی کے امتی کو, یعنی تو وہ کام کر دیا جو کافر کرنا چاہیے تھا. مسلمان ماں باپ ہو کے وہ کام کرے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج کی مسلمان مائیں ناچ اور گانا دکھاتی ہیں اپنی اولاد کو, یعنی کہ جہنم کی ہر چیز اولاد کو سکھائی جا رہی. وہ کون سکھا رہے؟ وہ جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جو جنت کا دروازہ ہے. وہ جنت کے دروازے ایسے ہو گئے ہیں کہ خود کو جنت کے لیے اپنی اولاد کے لیے بند کر دیے, اور اولاد کو جہنم کے راستے کے دروازوں کے اوپر چلا رہے ہیں. پورے تعلیم اولاد کی ماں باپ پر فرض کی گئی ہے کہ وہ اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے. ایک صحابی آئے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین, میرا بچہ میرے ساتھ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. تو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے فوری اس صحابی کو بلایا جو اس طرح اپنے باپ کے ساتھ عمل کر رہے تھے, اور کہا کہ تیرا باپ میرے پاس یہ شکایت لایا ہے, کیا یہ تمام باتیں صحیح ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں امیر المومنین بے شک صحیح ہیں. عمر ابن خطاب نے کہا کیا تو جانتا ہے تیرے اقرار کی وجہ سے میں تجھے سزا دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک میں جانتا ہوں, لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میری بھی بات سن لیں. کہا کہ تیری کیا بات ہے بتا. وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین, میرے باپ نے مجھے کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی, میرے باپ نے میرا ایسا نام رکھا جس کی وجہ سے لوگ میرے نام کا مذاق اڑاتے تھے, میرے باپ نے کبھی مجھے اسلام کی تربیت نہیں دی, تو میں کیا کرتا؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اس کے باوجود تیرے اپنے والدین کی اطاعت کر اور تو جا سکتا ہے. انہیں بڑھا دیا اور باپ کو کہا کہ اگلی بار اگر شکایت لائے گا بغیر اس کے تربیت کیے تجھے سزا دوں گا, اسے نہیں دوں گا. کیونکہ اولاد تو معصوم ہے, جس کو خود کی پھالی بدلنے نہیں آتا, جس کو اپنے ہاتھ سے خود کا نوالا لے کے کھانے نہیں آتا, جو تمہاری گود کا محتاج بنایا گیا ہے, اگر تم اس کی تربیت اللہ رسول کو چھوڑ کر کرو گے تو ایسی اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ تمہاری فرما برداری کیسے کرے گی؟ اور اچانک جب اولاد بڑی ہو گئی, اب تم کو فکر ہو گئی ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا, تو اولاد بڑے ہوتے ہوئے 100 بار دیکھتے آئی کہ صبح سے شام تک ماں باپ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور اب اللہ کا نام لے کے اولاد کو ڈرائے تو اولاد کیا ڈرتی تم سے؟ اولاد کی تربیت شریعت میں فرض ہے, اور یہ بہت بڑی پوچھ والا معاملہ ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا,
तुम में से हर शख्स 5200 हदीस नंबर, तुम में का हर शख्स, मर्द आदमी के बारे में है, औरत के बारे में, तुम में का हर शख्स दूसरे के ऊपर निगरानकार बना दिया गया है, और तुम्हारा हाकिम अपनी कौम के ऊपर निगरानकार बनाया गया है, और हर निगरानकार को अल्लाह उसकी इस्तिताअत के बारे में सवाल करेगा कि जो निगरानकारी तुझे बना कर मैं भेजा था, निगरानकार बनाकर, तू उसके साथ क्या किया। तुम शेपर्ड की तरह हो, चरवाहे की तरह हो, जो बकरियों के एक झुंड को लेकर सही रास्ते पर चराने ले जाता है। अगर तुमने अपने नीचे वालों के साथ वो मामला नहीं किया तो फिर अल्लाह के पास तबाही का तुम इंतजार करना, चाहे बाप की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, या मां की शक्ल में हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे मुसलमान होंगे जो पूरे खानदान के साथ जहन्नम में जल रहे होंगे। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 6 में जब अल्लाह ने कहा है, लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने खानदान को जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं वो बड़े सख्त हैं मिजाज में, और वो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें अजाब देने में रत्ती बराबर देरी नहीं करेंगे। बचाओ बोले कि मुसलमान अपने पूरे खानदान के साथ रहेगा, उसके बीवी बच्चों के साथ रहेगा। जब पूछा जाएगा कि वहां क्यों है तू, वो कहेगा ना मैं नमाज पढ़ता था, ना इनको नमाज के हुक्म देता था, ना मैं खुद नमाज पढ़ता था, ना मेरे बीवी बच्चों को मैं नमाज का हुक्म देता था। और बच्चे चूंकि बालिग हो गए उसके बाद भी वो नमाज नहीं पढ़ते, तो माँ बाप बच्चे पूरे के पूरे जहन्नम में जल रहे होंगे।